وعلیکم السلام بردر، میں آپ کے اس سوال کا جواب کل بھی دے چکا ہوں، اور صرف آپ نہیں اور بھی بہت سارے احباب جو ہیں وہ ایون کہ ابھی تک وہی ایک ہی سوال ہے۔ میں ونس اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں، گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک سیف ارمان نیازی کے حوالے سے یہ افواہ کہ جی وہ ملک میں ہے یا ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، میں نے جیسا کہ کل بتایا تھا، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ان شارٹ کہ چونکہ یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ کسی کورٹ میں پیش ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ پیش ہوتی ہے، ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سبمٹ ہوتا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں نا، جس طریقے سے افواہ ساز فیکٹریاں جو ہے وہ شرلیاں چھوڑ رہی ہیں، اور یقیناً اس کے پیچھے بھی اور کوئی نہیں ہے، سیف الرحمان نیازی صاحب خود ہی ہیں، چونکہ مقصد اور ٹارگٹ جو ہے نا وہ صرف ایک ہے کہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے کسی بھی طریقے سے، کہ اسپیشلی پرٹیکولرلی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ کیش ورتھ کے کلیم سبمٹ نہ ہوں، کہ جب لوگوں کو یہ باور کرایا جائے گا کہ یار وہ تو ملک ہی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اوکے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے تو اس کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، اس کی جو پراپرٹیز ہیں، واٹ ایور از، کیا وہ بھی ساتھ لے کے بھاگ گیا ہے وہ جو نیب کے پاس ہے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ تو میں گزارش جو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو ڈاکٹر میڈیکل بنا کے دیتا ہے کہ وہ میری انڈر ٹریٹمنٹ ہے، کیا اس کو اپنا کیریئر عزیز نہیں ہے کہ بندہ ملک سے باہر ہے اور وہ اس کا میڈیکل بنا کے دے گا کہ میری انڈر ٹریٹمنٹ ہے، پاکستان میں ہی ہے؟ پھر لیگل ٹیم ہے یا اس کے جو وکلا حضرات ہیں، وہ جب جا کے آنریبل جج صاحب کے سامنے وہ میڈیکل سبمٹ کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں، آرگومنٹس کرتے ہیں، بحث ہوتی ہے کہ جی بندہ بیمار ہے جی، کیا ان کو اپنا لائسنس، اپنا کیریئر عزیز نہیں ہے؟ تو یہ کامن سینس کی بات ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو لوگ ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ کون ہے، کون کون ہے، مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیک گراؤنڈ صرف اتنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کیش ورتھ کے کلیم سبمٹ نہیں ہونے چاہیے ہیں۔ اب آپ کا دوسرا سوال کہ کلیم سبمٹ کرنے کے لیے رائٹ وے کیا ہے؟ دیکھیں، ساری آپشنز بار 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 ڈسکس ہو چکی ہیں، میں کر چکا ہوں، قمر زیدی صاحب کر چکے ہیں، خالد فاروق صاحب کر چکے ہیں، اعجاز صاحب کر چکے ہیں، اور کئی دوست کر چکے ہیں۔ دیکھیں، آن لائن بھی ہے، پوسٹل سروس بھی ہے، بٹ میری اگر ذاتی ریکمنڈیشن اگر جاننا چاہتے ہیں تو میں صرف ایک ریکمنڈیشن دینا چاہوں گا، دیٹ از ون اینڈ اونلی مسٹر اعجاز احمد فرام اسلام آباد۔ ریزن کہ وہ پچھلے 4 سال سے دھکے بھی کھا رہا ہے، اس کو ایک ایک انچ، ایک ایک سینٹی میٹر کا پتہ ہے کہ کب کہاں کیا ہوا، کیا کرنا ہے، کس جگہ پہ کون سا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہر چیز کا ایچی بیچی کا اس شخص کو پتہ ہے۔ اب آن لائن کرتے ہیں، آپ سے کوئی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب جب آپ پوسٹل سروس سے کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس کا آپ کو رسید بھی واپس آتی ہے تو ریسیونگ صرف یہ ہوگی کہ وہ لفافہ پہنچ گیا ہے وہاں پہ نیب میں۔ اب لفافے کے اندر کیا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صرف ریکارڈ آپ کے پاس ہے۔ کیا کل کو اگر نیب بھی نہ مانے کہ ہاں جی اس لفافے کے اندر تو جی خالی اپلیکیشن، وہ ایک کاغذ آیا تھا، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، دین اعجاز صاحب کے تھرو اگر جاتی ہیں آپ کی اپلیکیشن تو وہ جو آپ نے کلیم سبمٹ کیا وہ اس کے اوپر سٹیمپ لگے گی، سگنیچر ہوگا، باقاعدہ چیک ہوگا، اس کے بعد وہ اگلے ریسیو کرتے ہیں، اور وہ ایک اتھینٹک، سب سے اتھینٹک رسید جو ہے وہ ہے۔ یا تو آپ ذاتی طور پہ نیب آفس میں جائیں، جا کے جمع کروائیں اور اپنی اپلیکیشن کے اوپر سٹیمپ لگوا کے لائیں رسید کہ جی ہمارا کلیم سبمٹ ہو گیا، یا پھر اعجاز صاحب کے تھرو۔ باقی ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، جو اس کو بہتر لگتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے اڈاپٹ کرے۔ آپ کا اگلا کوشچن کہ میں ہر وقت جالی موڈ میں ہوتا ہوں، ہنستا مسکراتا رہتا ہوں، تو بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، اب باقی لوگوں کے ساتھ آپ مجھے کمپیئر اس لیے نہ کریں کہ وہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں گروپوں میں،
یا یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے جو ان کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ان کے ماتھے کی جھریاں دیکھنے والی ہوتی ہے، غصہ ان کا دیکھنے والا ہوتا ہے. وائس نوٹ بھی اگر ہوگا تو فرسٹریشن ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. ریزن کہ وہ اگر آتے ہیں تو وہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں، لیکن کامیابی جب نہیں ملتی تو پھر آقا کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ بستی پریڈ ہوتی ہے. تو دیٹ از جسٹ فرسٹریشن. وہ صرف فرسٹریشن نکالنے کے لیے آتے ہیں. میں الحمدللہ میں اپنے آقا کو خوش کر رہا ہوں. ریزن کہ میرے دل میں کوئی چور نہ تھا، نہ ہے، نہ انشاءاللہ ہوگا. میں یا میرے ساتھ جتنے بھی احباب جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ چاہے جتنی مرضی تکلیفیں ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہم لوگ فیس کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا فیس کرنا پڑے، تو وہ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا آقا وہ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی سے یقیناً خوش ہوگا، تو اس لیے میں خوش رہتا ہوں. بڑی ایک سمپل سی بات ہے. اور باقی کیا کمپیریزن کرنا، کیا کسی کو کچھ کہنا. تو یہ چیزیں بہرحال اللہ ہدایت دے سب کو، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی گھمبیر ہے. وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ہلچل ہے، پریشانی ہے کہ بی فار یو تو ایک سائڈ پہ ہے ہی ہے نا. کیش ورتھ کے کلیم سبمٹ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہ سبمٹ ہو گئے تو پھر سارے کے سارے ریفرنس جب یکجا ہو گئے نا تو پھر لگ پتہ جائے گا. اصل ایشو یہ ہے. اب جو لوگ اپنی چاہے وہ پیمنٹس اس سے انڈر دا ٹیبل لے چکے ہیں یا پبلکلی لے چکے ہیں، یا ان کی انویسٹمنٹ ہی اتنی تھی کہ انہوں نے جو لگایا تھا اس سے کئی گنا زیادہ وہ ارن کر چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی اس شخص کے ساتھ ہیں. اور ان کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ صرف انتشار پھیلانا، لوگوں کو کنفیوز کرنا، مایوسی پھیلانا. یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ لوگ شاید یہ سوچیں گے کہ اگر یار سیف ارمان نیازی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے. بھئی کامن سینس کی بات ہے، فرض کر لیتے ہیں نا، میں کہتا ہوں چھوڑ کے بھاگ گیا، کیا وہ سارے ایسٹ، سارے بینک اکاؤنٹ، ہر چیز وہ بھی ساتھ لے گیا ہے؟ تو کچھ چیزیں کامن سینس کی بھی ہوتی ہے. تو ٹینشن ماں کا وا سڑیا.